السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کا ہمارے چینل MUH ہسٹورک ہب پہ۔ آج یہ ہم اس ویڈیو میں ایپیسوڈ 148 قرالعظ عثمان کا ریویو کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے تاج الدین نویان کو دیکھتے ہیں اور باہر عثمان بے کے سارے سپاہی منگولوں کے قید میں پکڑے جاتے ہیں اور منگول ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ ہتھیار ڈال دو، اور ان کا جو منگول کمانڈر ہوتا ہے وہ کنور کہتا ہے کہ تم ہتھیار ڈال دو، لیکن وہ کنور کے ساتھ دوسرا سپاہی ان سے بولتا ہے کہ آپ ہم ان کتوں کے سامنے ہاتھ ڈال دیں، ہتھیار ڈال دیں، اور جس کے بعد ہمیں تاج الدین نویان اور عثمان بے کو آمنا سامنا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 148 کے بولام میں، جس میں سب سے پہلے ہمیں کنور بے دیکھنے کو ملتے ہیں اور سارے سپاہی بھی عثمان بے کے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو منگول کتا ہے یہ ان سے بار بار ہتھیار ڈالنے کی التجا کر رہا ہوتا ہے، تو شامل جو ہے وہ کہتا ہے کیا ہم ہتھیار ڈال دیں، اور ادھر عثمان بے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے۔ اتنے میں یہ پیچھے دیکھتا ہے اور وہ جو لڑکی عثمان بے کے ساتھ ہوتی ہے اماں ہائمہ کی طرف سے، وہ کہتی ہے کہ یہی ہے تاج الدین نویان۔ وہ عثمان بے سے کہتا ہے کہ مجھے جانتا ہوں کہ آپ ایک عقل مند انسان ہیں اور آپ میرے سے ملنے ضرور آئیں گے، اور باہر سے منگول کمانڈر بار بار ان کو دھمکی دے رہا ہوتا ہے، اور کنور اور دوسرے سپاہی خیمے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اندر آخر کیا ہو رہا ہے، اور ابھی تک عثمان بے بھی نہیں آئے۔ تو یہ منگول کتا کہتا ہے کہ آج یہاں سے صرف تمہاری لاشیں ہی جائیں گی۔ تو تمام سپاہی جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر تھوڑے سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں سوغوت دکھایا جاتا ہے جہاں اس منگول کمانڈر کی انٹری ہوتی ہے اور علاؤالدین بے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ علاؤالدین بے سے ان کے سامنے آ جاتے ہیں جب وہ یعنی شہر کے تخت پہ بیٹھتے ہیں، اور بالا خاتون ان سے کہتی ہیں کہ جو تم یہاں منگول کارا جالاسون اور شہزادی ماریہ لینے آئے ہو۔ تو منگول کمانڈر علاؤالدین کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے وہ دے دو، اس کے بعد ہی ہم کوئی سمجھوتا کریں گے۔ تو بالا خاتون کہتی ہے ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرنے والے۔ بالا خاتون کہتی ہیں کہ ہمارے پاس الجم خاتون بھی ہیں۔ جیسے ہی وہ یہ سنتا ہے تو اس کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ خوف میں ایسا لگتا ہے آنا شروع ہو گیا۔ تو بالا خاتون ان سے منگول کمانڈر سے کہتی ہیں کہ تم ایک لڑکی کا نام سن کے اتنا پریشان کیوں ہو گئے؟ تو علاؤالدین کہتے ہیں جاؤ الجم خاتون کو لے آؤ۔ جیسے ہی الجم خاتون کا نام سنتا ہے وہ اچانک سے پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں یہ منگول کمانڈر ہے ہی نہیں، تو وہ تلوار نکالتا ہے اور بالا خاتون اس کے پکڑ لیتی ہیں اور علاؤالدین وہ تلوار اس کے گردن پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منگول کمانڈر ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو تم علاؤالدین بے باہر جاتے ہیں اور باہر نکل کے کہتے ہیں کہ آرام سے نا ان تمام جو سپاہی ہیں نا ان کو آرام سے پکڑ لو، کیونکہ باہر تمام منگولے بھی ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ تو وہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ جائیں آپ یہ کام سر انجام دیں۔ تو وہ بڑے پیار سے جاتے ہیں اور تمام منگولوں کو بغیر خون بہائے پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد علاؤالدین کہتا ہے کہ ان تمام سپاہیوں کو منگول کتوں کو یعنی جیل میں ڈال دو اور ان کو بند کر دو اور کڑی نگرانی رکھو ان پر۔ جس کے بعد ہمیں تاج الدین نویان اور عثمان بے کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سپاہی باہر مرنے والے ہیں۔ تو کنور کو وہ تیر مار ہی رہے ہوتے ہیں منگول، کہ کنور کہتا ہے کہ ہتھیار ڈال دو، اور تو سپاہی کہتے ہیں ہم کیسے ہتھیار ڈال دیں؟ تو کنور کہتا ہے کہ اگر ان کو ہمیں مارنے کا ارادہ ہوتا تو یہ کب کا ہی مار چکے ہوتے ہمیں، لیکن ان کا ہمیں مارنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ عثمان بے اندر سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا تاج الدین نویان۔ تو تاج الدین نویان کہتے ہیں ابھی تک میں نے تمہیں نہیں مارا تو تم مجھے بھی نہیں مارو گے۔ تو اس کے بعد تاج الدین نویان کہتا ہے کہ میرا یہ ہے کہ میں تم سے معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، جس پر عثمان بے کہتے ہیں کیسا معاہدہ؟ تو اس کے بعد تاج الدین نویان کہتا ہے یہ کائیوں اور الہانی دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کے بعد
عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا سب سے پہلے تم الچم خاتون کے گھر والوں کو چھوڑو، تو وہ کہتا ہے میں جانتا تھا کہ آپ یہی بات کریں گے، اس لیے میں نے ان کو وہ لے آیا ہوں۔ تو اور عثمان بے سے کہتے ہیں کہ اپنے سپاہیوں کو باہر بھیج دیں۔ عثمان بے کے تمام سپاہی باہر چلے جاتے ہیں، جس کے بعد ہمیں دوبارہ خیمے کے باہر سے الچم خاتون کے باپ اور بھابھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ الچم خاتون کو وہ دیکھتے ہی الچم خاتون اپنے والد اور بھابھی کو ملنے کے لیے آگے بڑھتی ہے، تو کنور ان کو روک دیتا ہے، اور پھر وہ کوشش کرتی ہے تو پھر بھی کنور کہہ رہا تھا سوری نہیں ارحان بے، اور وہ کہتی ہے کہ تم ڈرتے ہو منگولوں سے سردار کے بیٹے، تم پیچھے چلے جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ جس کے بعد پھر وہ دوبارہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ روک دیتا ہے، اور اس کی بھابھی کہتی ہے بھاگ جاؤ ان ظالموں کے ہاتھوں سے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا باپ کہتا ہے الچم کا۔ جس کے بعد الچم اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ عثمان بے بھی ہیں۔ تو یہ سن کر اس کا باپ بہت خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا عثمان بے یہاں موجود ہیں؟ تو الچم خاتون کہتی ہیں جی ہاں، وہ بہادر سپاہی یہاں موجود ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں یہ جو سپاہی کھڑے ہیں یہ عثمان بے کے سپاہی ہیں؟ تو الچم خاتون کہتی ہیں جی ہاں یہ اورحان بے کے سپاہی ہیں۔ تو اورحان صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بچا کر ہی لے جائیں گے، میرے بابا بہت عقل مند ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ کتنا ظالم شخص ہے، اس نے ہم پر کتنا ظلم کیا۔ تاج الدین نویان عثمان بے سے کہتا ہے آپ الجائے تو خان کی مدد کریں، اور تو پھر الجائے تو خان کی آپ مدد کرنے کے بدلے آپ کو بہت سارا عزت اور سونا دگنا ہو جائے گا، آپ کی عزت شہرت دگنی ہو جائے گی۔ تو عثمان بے کہتے ہیں کیسی شہرت، کیسا سونا؟ تو الجائے تو خان وہ کہتا ہے کہ تاج الدین نویان کہ الجائے تو خان ابھی مہم میں مصروف ہے، جیسے ہی وہ مہم سے فارغ ہوگا تمہیں سونا بھی ملے گا، تمہاری آزاد مملکت کی بھی ملے گی۔ تو عثمان بے کہتے ہیں وہ مملکت ہی کیسی جسے منظوری کی ضرورت ہو، ہمیشہ آزاد مملکت خود مختار ہوتی ہے، اسے کسی کی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جہاں تک بات ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں سپاہی دوں اپنے، کون سے سپاہی؟ میں کوئی سپاہی نہیں دینے والا، میرا ہر ایک سپاہی علیہ کلمت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقصد کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے لڑتا ہے، نہ کہ تمہارے اور ہمارا مقصد الگ ہے، تمہارا اور ہمارا دعویٰ الگ ہے۔ تو پھر وہ ٹوپی اتار کے کہتا ہے کہ تم نے میرا وہ چہرہ نہیں دیکھا جو میں تمہیں اب دکھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میں اپنے چچا الجائے تو خان کو ایک عظیم خان بناؤں گا، تو جو ان کے ساتھ ہوگا میں انہی کا ساتھ دوں گا۔ تو عثمان بے کہتے ہیں میرا کوئی سپاہی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ تو بدلے میں تاج الدین نویان کہتا ہے تم میرا اب وہ روپ دیکھو گے جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو عثمان صاحب خنجر نکال کے کہتے ہیں کہ میں نے ان سرزمینوں پر تمہارے جیسے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جو پہلے سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم یہی کچھ کریں گے، اور اب وہ سارے زمین میں دفن ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان سرزمینوں میں بہت خون بہایا ہے اور آگے بھی بہائیں گے جب تک ضرورت پڑی، اور ہم اپنی آزاد مملکت بنائیں گے۔ تو وہ تاج الدین نویان کہتے ہیں عثمان بے اور ان کے سپاہیوں کو سپاہی بلا کے کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، آزاد یعنی جانے کی اجازت ہے۔ تو یہ ہماری چینل کی پارٹ 1 یہاں پر اختتام ہوتا ہے ایپیسوڈ 148 کا۔ اگر ایپیسوڈ 148 کے پارٹ 1 میں ہمیں آپ نے اچھا رسپانس دیا تو میں آپ کو ڈیلی ایک ایپیسوڈ کر کے فل دکھاؤں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو پوری واچ کریں تاکہ اور لوگوں تک